مقرر ہو چکا تھا، اسی لیے دشمنوں نے آپ کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ بعض قدموں کے نشان پہچاننے والے بھی غار کے سرے پر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدم نظر آنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کے متعلق فکر ہوئی، وہ سخت غم زدہ ہوئے تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب کہ میں اس غار میں تھا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے نظر ڈالے تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا، تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان اللہ معنا۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے تعاقب کی وجہ سے فرمائی تھی، کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر کوئی قریب سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے ساتھ جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا، اور ان قریب وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو نے انہیں کیوں اجازت دی؟ یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور تو جھوٹوں کو جان لیتا۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے کہ جب دشمن ثقیل اور سفر طویل تھا تو نفیر عام ہوا کہ ہلکے ہو یا بوجھل سب کے سب نکلو۔ اسے نفیر عام کہتے ہیں۔ اس حکم کے بعد ہر مسلمان پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض منافقین آئے اور بناوٹی بہانے بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھوٹے بہانے سنے تو اجازت دے دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن جمال با کمال ہے۔ ناراضگی سے پہلے معافی کا اعلان ہے، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ پہلے معافی، پھر فرمایا لما اذنت، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ تاکہ وہ پورے اپنی زبان سے جھوٹے ہوتے، جب نہ جاتے تو سب کے سامنے منافق ڈکلیئر ہوتے۔ آپ نے اجازت دے دی تو گویا انہیں رخصت مل گئی۔ تجھ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تجھ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال، یعنی مختلف ایسے بہانے کرتے، کبھی اپنے بچوں کا تو کبھی کہ وہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، جاؤں گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ سن لو وہ فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے یعنی فتح وغیرہ تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے یعنی کوئی شکست وغیرہ تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، شکر ہے ہم نہیں گئے، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہہ دے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ کہہ دے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اگر جیتیں گے تو اللہ کی رضا کے ساتھ مال غنیمت بھی، اور ہاریں گے تو رب کی رضا اور جنت تو ہے ہی، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ کہہ دے خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ اور انہیں کوئی چیز اس سے مانے نہیں ہوئی کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا
اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ سست ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ نہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم میں تو کہیں یہ نفاق کی نشانی نہیں پائی جاتی، سستی سے نماز اور بوجھل دلوں سے خرچ کرنا۔ سو تجھے نہ ان کے اموال بھلے معلوم ہوں اور نہ ان کی اولاد، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، یعنی یہ جان مال دنیا کا وبال ہو، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پالیں یا کوئی غاریں یا گھسنے کی کوئی جگہ تو اس کی طرف لوٹ جائیں، اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں کہ آپ اقربا پروری کرتے ہیں، اپنوں کو نوازتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں دیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کاش کہ واقعی وہ اسی پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی جو مال اس کے پاس ہوگا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ انما الصدقات، یہاں زکوٰۃ کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ بہت ہی آسان ہے، جب بھی زکوٰۃ دینی ہو ان 8 کیٹیگریز کو رکھیں اور پھر سوچیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ ان میں سے کس میں آتا ہے۔ اگر ان میں آتا ہے تو بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ صدقات یعنی زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے، یعنی کان کا کچا، کہہ دے تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کریں اگر وہ مومن ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتار دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ کہہ دے تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ ان باتوں کو نکال ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے تو ضرور ہی کہیں گے ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ڈرنا چاہیے سو کالڈ میڈیا والوں کو کہ جو نیوز کے نام پر دین کا مذاق بناتے ہیں، اڑاتے ہیں۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وہ نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں بھلا دیا۔ اللہ بھولنے والا نہیں، مگر یہ ان کو جواب ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ بھی انہیں جہنم میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، جیسے وہ انہیں نکالنا بھول گیا ہو، کیونکہ انہوں نے یہی کیا۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہ لوگ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔
یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یعنی کس انتقام میں؟ یہی کہ اللہ نے ان پر اتنے انعام کیے ہیں، تو پھر تو انہیں ماننا چاہیے۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اور ضرور ہی نیک لوگوں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ موڑ گئے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے۔ کتنے ہیں ہم میں جو بہت وعدے، نیازیں، نظریں مانتے ہیں، پھر جب وہ چیزیں ملتی ہیں تو گویا رب کو بھول ہی جاتے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا راز اور ان کی سرگوشی جانتا ہے، اور یہ کہ بلا شک اللہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں، خود بھی نہیں صحیح کرتے اور جو کر رہا اس پر بھی تان، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں مت نکلو، یعنی بہت گرمی ہے، یہ کوئی جہاد کا وقت ہے۔ کہہ دے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں بھی ہم اس دنیا کی گرمی کی وجہ سے کتنے ہی نیکی کے کام چھوڑتے ہیں، تو آخرت کی گرمی کو یاد رکھنا چاہیے۔ بس وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں۔ بس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، پھر وہ تجھ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، یعنی آئندہ اگر وہ کہیں بھی کہ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو کہہ دے تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے۔ بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، سو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کا کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا